وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کے بعد امریکی چیفز آف جوائنٹ اسٹاف ایڈمرل مائک ملن نے بھی پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ مائک ملن نے کہا کہ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ پاکستانی فوج نے جس مہارت اور بہادری کے ساتھ دہشت گرد گروہوں کا خاتمہ کیا اور ہزاروں جانوں کی قربانیاں دیں، مگر دوسری طرف کچھ کمزوریاں اور خامیاں بھی ہیں جن کا فائدہ دہشت گرد اٹھا رہے ہیں۔ یہ صرف امریکہ کی نہیں بلکہ پاکستان کی بھی جنگ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ایڈمرل مائک ملن نے اپنی اس پریس کانفرنس میں مزید کیا کہا۔ سیکرٹری خارجہ صاحبہ اور آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں پاکستانی قیادت کا جس کے ساتھ آج ہم نے وقت گزارا۔ اس خطے میں کیونکہ میں بہت باقاعدگی کے ساتھ آتا رہتا ہوں، اس لیے مجھے اس بات کا بخوبی علم ہے کہ موجودہ مشکل حالات میں گفتگو کے لیے وقت نکالنا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ جیسا کہ سیکرٹری صاحبہ نے بیان کیا ہے کہ ہماری آج کی گفتگو بہت مثبت اور نتیجہ خیز رہی ہے۔ اس دشوار وقت میں دو دوستوں کی گفتگو کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ میرے خیالات بالکل وہی ہیں جن کا اظہار سیکرٹری صاحبہ نے کیا ہے۔ مثبت سمت میں چلنے کے لیے یہ سب کچھ بہت ضروری ہے۔ میں اس میں خصوصیت کے ساتھ یہ ضرور شامل کرنا چاہوں گا کہ اس وقت ہمیں شدت کے ساتھ باہمی اعتماد درکار ہے۔ یہ ہماری مشترکہ دوستی کا تقاضا ہے۔ ہم اس وقت واپس نہیں لوٹ سکتے۔ مراجعت ممکن نہیں ہے۔ یہ عملی قدم اٹھانے کا وقت ہے اور باہمی لاہ عمل اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت زیادہ اشتراک کی ضرورت ہے تاکہ ہماری دوستی کمزور ہونے کے بجائے مضبوط ہو۔ اسامہ بن لادن کی ہلاکت نے بہت سے معاملات کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا ہے جو بہت ضروری تھی۔ ایک ایسے لیڈر کا ختم ہو جانا جو بے شمار معصوم افراد کے قتل کا ذمہ دار تھا، اس دہشت گرد تنظیم کے مستقبل کے بہت سے منصوبوں کے خاتمے کا سبب بھی بنے گا۔ اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ القاعدہ کا یہ خیال اور اعتماد کہ ان تک کسی کی رسائی نہیں ہے غلط ثابت ہو چکا ہے۔ جیسا کہ حالیہ رونما ہونے والے واقعات نے القاعدہ کی انتہا پسندانہ اور نفرت بھری سوچ کو جس نے پورے عرب خطے کو لپیٹ میں لیا ہوا تھا غلط ثابت کر دیا ہے۔ بن لادن کی ہلاکت صرف وقتی طور پر دہشت گردی سے جنم لینے والے ان مسائل کو حل کرنے میں مدد نہیں دے گی جن کا ہم شکار ہیں، اس کے دورس نتائج ہیں۔ گزشتہ دنوں پاکستان کی سرزمین پر ہونے والے دہشت گردی کے واقعات اور وہ قربانیاں جو پاکستان نے دی ہیں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ خطرات ختم نہیں ہوئے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اشتراک دیر پاس ثابت ہو رہا ہے، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گرد گروہوں کے درمیان تعلقات استوار ہو رہے ہیں۔ اب ضرورت ہے کہ یہ طاقتیں کمزور ہوں، اور یہ اسی صورت میں ہو سکے گا جب سب اتحادی قوتوں اور پاکستانی فوج کے درمیان رشتے مضبوط ہوں، جیسا کہ گزشتہ کئی برسوں سے ہیں۔ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں پاکستانی فوج نے جس مہارت اور بہادری کے ساتھ ان گروہوں کا خاتمہ کیا ہے اور اس جد و جہد میں ہزاروں کی تعداد میں قربانیاں بھی دی ہیں، مگر دوسری طرف کچھ کمزوریاں اور خامیاں بھی ہیں جن کا فائدہ یہ دہشت گرد اٹھا رہے ہیں۔ لہٰذا لڑائی جاری رہے گی اور اسے ہر حال میں جاری رہنا چاہیے، اور اس طرح جاری رہنا چاہیے کہ امریکی فوج اور پاکستانی فوج کے درمیان باہمی تعاون اور ہم آہنگی نہ صرف برقرار رہے بلکہ بڑھتا رہے، اور یہ ایک دوسرے کی رہنمائی کرتے رہیں۔ ہم اس سلسلے میں اس قدر آگے آ چکے ہیں اور اتنی قیمت ادا کر چکے ہیں کہ ہم دونوں کے سامنے اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ یہ صرف امریکہ کی جنگ نہیں ہے، یہ پاکستان کی جنگ ہے، یہ افغانستان کی جنگ ہے، یہ ایک مشترکہ دشمن کے خلاف علاقائی جنگ ہے۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جس سے ہم سب کا نفع اور نقصان وابستہ ہے۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، میری فوج بہت سے رسک لے چکی ہے۔ ہم نے یونیفارم پہن کر بھی نقصان اٹھائے ہیں اور عوامی سطح پر بھی قربانیاں دی ہیں۔ ہم نے ثانوی نقصانات بھی اٹھائے ہیں۔ ہم نے صرف یہ معلوم کرنے کے لیے بھی نقصان اٹھایا ہے کہ قاتل کا ٹھکانہ کہاں ہے۔ ہمیں بہت سی باتوں کو چھپانا پڑتا ہے
تاکہ ہمارے اس علاقے کی دوسری اقوام کے ساتھ تعلقات متاثر نہ ہوں، لیکن یہ خصوصی تعلق جو ہمارا پاکستان کے ساتھ ہے بہت نازک ہے۔ اس لیے ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے بہت سے اختلافات کے باوجود ہم اپنا باہمی اشتراک برقرار رکھیں تاکہ ہمارا سفر جاری رہے۔ میرے ذہن میں ان مشکلات کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے جن کا ہمیں سامنا ہے۔ میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمیں وہ بد اعتمادی جو ہماری دونوں فوجوں میں کسی بھی وجہ سے پیدا ہوئی ہے اسے ختم کر کے اعتماد کے رشتے کو مضبوط کرنا چاہیے۔ میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ جنرل کیانی اور پاکستانی فوج کے دوسرے رہنما باہمی تعلقات کو بڑھانے کی میری اس خواہش کو محسوس کریں گے۔ اب سے بہتر وقت اور کوئی نہیں ہوگا جس میں ہماری حصہ داری کو تقویت ملے۔